الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيها اليهود صوموا يوما قبله أو بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام 1447 ہجری تقویم جو خود اہل ایمان کی ایک پہچان ہے، ہجری تقویم جس پر اسلام کے احکام کا دار و مدار ہے، ہجری تقویم جو ہر مسلمان کے لیے فرض علی الکفایہ کے طور پر لازم اور ضروری ہے. ہجری تقویم مسلمانوں کی خاص پہچان اور شان ہے. جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول سیکھا تھا، عمر کا تذکرہ عام کرو، کثرت سے عمر عمر کرو کہ تمہیں اس سے عدل یاد آئے گا. جب عدل یاد آئے گا تو پھر تمہیں اللہ یاد آئے گا. اگر اہل ایمان اسی طرح ایک چیز کا اور اضافہ ہوگا کہ اپنی ہجری تقویم کو یاد رکھیں گے تو انہیں عمر یاد رہے گا، عمر یاد رہے گا تو عدل یاد رہے گا، عدل یاد رہے گا تو انہیں اللہ اور اللہ کا خوف یاد رہے گا، اور ان کی زندگی ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کی زندگی بن کر ابھرے گی. ہجری تقویم مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس لمحے سے جوڑتی ہے جس لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب چیز بیت اللہ کو چھوڑا، اپنے محبوب شہر، اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی. یہ ہجری تقویم اسی ہجرت کی یاد ہے، اسی ہجرت سے منسوب ہے. پہلی چیز تو آپ کے لیے یہ عمل ہے. دوسری، ماہ محرم اس ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے.
ماہ محرم اس ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اسی کے آغاز سے ہجری تقویم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ آغاز آج کا نہیں، حضرت عمر کے بنایا ہوا ہجری تقویم تو ہے، لیکن ماہ و سال کی جو ترتیب ہے وہ حضرت عمر کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہجری تقویم کو مسلمانوں کی پہچان اور تاریخ کے طور پر اور سن اور سال کے یاد دہانی کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے جاری کیا، اور پہلا دن ہی اپنے خون کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ اس ہجری تقویم کا آغاز کیا۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، تو یکم محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر ہمارا سال ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے احکام، پیارے نبی محمد الرسول اللہ سب محبت سے کہا کریں، جب بھی حضور کا نام آئے ہر دل مچل کر محبت کے ساتھ، پوری شوق کے ساتھ، اور اس محبت کے ساتھ کہ کل کلاں یہ آج میرا یہ درود، میرے یہ الفاظ فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کر اپنے رجسٹروں میں لکھ کر حضور کے دربار میں پہنچائیں گے، اور ان سے ذکر کریں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ کے لیے درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو محبوب کے سامنے سید الرسول سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستی کے سامنے اگر ہمارا تذکرہ ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ محبوب کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور محبوب اس تذکرے کو سن کر خوش ہو جائے، اس سے بڑی خوشی کسی محب کے لیے اور نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ اور وجہ ہیں، اور اسی میں سن ہجری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام محبوب اشیاء کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ کئی دن کے پیدل سفر کے بعد آپ مدینہ پہنچے، اور یہ ہجرت کس لیے تھی؟ فقط اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اسلام کو اور قرآن کو پھیلانے کے لیے، فقط یہ ہجرت تھی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ محرم الحرام 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں 12 مہینے مقرر ہیں، اور یہ گنتی اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے یہ گنتی اللہ نے متعین کر دی ہے۔ یہ 12 مہینے ان کے ناموں سمیت ان کی گنتی اللہ نے متعین اور مقرر کر دی کہ یہ مہینے اللہ کی طرف سے مقرر کر کے لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ اللہ اس میں امت کے لیے کیا عمل ہے؟ گنتی 12 ہے، اللہ کی مقرر کردہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ منہا 4 حرم، اے ایمان والو تمہیں اس میں سے اللہ نے 4 مہینے حرمت والے عطا کیے۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کیا ہے؟ احترام والے، مقدس، عزیز تر، بلند مقام والے، بلند مرتبے والے۔ اللہ بلند مقام مہینوں کا ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی اور علماء کی تفسیر سے کہ منہا 4 حرم کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام، مقام، مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ ان مہینوں میں رکھے جانے والا ہر قدم، ان مہینوں میں ادا کیے جانے والا ہر عمل اللہ کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ رکھے گا، اور امت کی طرف سے اسے وزنی کر کے اللہ کے خزانوں میں جمع کیا جائے گا، اور قیامت میں اس کی ترازو میں اس عمل کو رکھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ہمارا نفع کیا ہے اس میں؟ کہ ان مہینوں میں کیے جانے والی نیکی کا وزن اور عمل بڑھ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، محرم الحرام عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے،
اس کا کوئی اضافی حکم نہیں ہے۔ محرم کا کوئی اضافی حکم، جیسے رمضان کا ایک حکم ہے روزہ رکھنا، ذی الحجہ کا ایک حکم خاص یہ ہے اس میں قربانی کرنا، ایسے ہی ماہ محرم اللہ کے ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس مہینے کی کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص فریضہ، کوئی خاص عمل نہیں۔ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس مہینے کے ابتدائی ایام کے متعلق یا اس مہینے کے پورے مہینے کے متعلق ایک حکم اور ایک حکم 10 محرم یوم عاشورہ کے متعلق ملتا ہے۔ پہلا حکم محرم الحرام کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ احترام ہے، اس میں آپ کے اعمال کا وزن بڑھے گا، جتنے اعمال اچھے کریں گے ان کا وزن عام دنوں کی بنسبت زیادہ وزنی ہوگا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے کسی بھی دن میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل قرار دیا ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی کی بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے عام دنوں میں تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ یہ روزہ کسی بھی تاریخ، کسی بھی دن میں رکھ کر یہ اجر اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا حکم اس ماہ سے متعلق وہ یوم عاشورہ سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں یوم عاشورہ 10 محرم کے دن میں آپ مکہ میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے یاد رکھیں، رمضان سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، کتب علیکم الصیام کے الفاظ آیات اترنے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ یہ ابتدائے اسلام سے ہی بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے، حتیٰ کہ اسلام کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن کو فضیلت اور مقام پہلے سے حاصل ہے، اس کو بعد میں کوئی مقام اور مرتبہ، یہ فضیلت اس کی آج کل کی نہیں، یہ چند سالوں کی نہیں، چند صدیوں کی نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ خود اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یوم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، آپ نے فرمایا فمن شاء صام ومن شاء ترک، اب یہ روزہ فرض نہیں رہا، چاہے تو کوئی رکھے چاہے تو چھوڑ دے، اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن اب فرض نہیں رہا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کی فرضیت کے بعد لوگوں کو اس کے مستحب ہونے کا حکم بتایا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، دریا سمندر پار کرایا تھا، انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، ہم بھی ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم ان یہود سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریبی ہیں، حضرت موسیٰ کے چاہنے والے ہیں، حضرت موسیٰ کی سنت کو ہم بھی زندہ کریں گے۔ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس روزے کی ترغیب دی، لیکن ساتھ میں ایک خاص وظیفہ بتایا، ساتھ میں ایک خاص حکم بتایا، اپنی پوری امت کو قیامت تک کے لیے ایک چیز سکھائی، کیا؟ صوموا یوم عاشورہ۔ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ ماننے والے، چاہنے والے، ان کے زیادہ قریبی وہ اللہ کے نبی کے بھائی، اللہ کے نبی نے ان کی یاد میں ان کے شکرانے کو، ان کی سنت کو اپنایا، ہم حضور کی سنت کو اپناتے ہیں۔ سنت اپنانا، صوموا یوم عاشورہ، روزہ رکھو یوم عاشورہ کو، لیکن وخالفوا فیہ الیہود،
لیکن اے ایمان والو، عبادات جیسے عمل میں، روزے جیسے خاص اور بڑے عمل میں بھی یہود کو اپنی دشمن سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا۔ وَخَالِفُوا فِيهَا الْيَهُودَ، روزے جیسی عبادت میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنا۔ چہ جائے کہ دنیا کے معاملات میں، چہ جائے کہ دنیا کے رسم و رواج میں تم یہود کے طریقے اپناؤ، عبادت تک میں یہود کی مشابہت نہیں اختیار کرنا۔ کیا کرنا؟ صوموا یوما قبلہ او بعدا، ایک دن پہلے روزہ رکھ لینا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لینا تاکہ تم یہود کے مشابہ۔ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تم بھی رکھو۔ تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بولے نا، کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، عبادت بھی عبادت ہو، اسلام کی ہو، یہود کی مقابل میں، مشابہت میں، ان کے نقش قدم پر نہ ہو۔ میں نے بارہا یہ لفظ دہرائے ہیں، پھر کہتا ہوں، اسلام اپنی پہچان رکھتا ہے، اپنی تہذیب، اپنے تہوار رکھتا ہے۔ اسلام کے کسی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اسلام خود ایک برانڈ ہے، اسلام خود ایک اللہ کا نازل کردہ مکمل اور اکمل کامل نظام ہے۔ اس میں کوئی کمزوری نہیں، اس میں کسی کی احتیاج نہیں، کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں۔ اسلام سارے کے سارے ادیان کو احاطہ کیا ہوا ہے، سارے ادیان کو احاطہ کر کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو کچھ پہلے ادیان میں تھا اس سب کا متبادل اسلام نے دیا، کسی بھی دوسرے مذہب کا محتاج نہیں چھوڑا۔ اور پھر بھی آج ہم کہتے ہیں اگر ہم ان جیسے بن جائیں، اگر ہم ان کے طریقے پر چل جائیں، اگر لوگ امریکہ والے جیسے ہو جائیں تو پاکستان ترقی کر لے گا۔ اگر مسلمان یہود جیسے ہو جائیں، عیسائیوں جیسے ہو جائیں تو یہ ترقی کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے اپنے مذہب کی، تم نے اپنے دیے ہوئے اللہ کی طرف سے نعمت کی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اور نعمت دونوں کو ساتھ ذکر کر کے کہا تھا۔ یہ صرف دین نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا لحاظ رکھنا۔ تم نے اس کی ناقدری کی، تم نے اس کے مقام اور مرتبے کو گرا دیا۔ دوسرے زیادہ بہتر ہیں، دوسرے کافر زیادہ بہتر ہیں مسلمان سے، یہ ایک الگ بحث ہے، الگ مقام ہے۔ لیکن اپنا جملہ یاد رکھنے کا ہے، اسلام خود کی پہچان ہے، اسلام کا اپنا سب کچھ ہے، اس میں کسی دوسرے کے مذہب، کسی دوسرے گاؤں علاقوں والوں کی رسم رواج اس میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے ماہ محرم کے آپ کو دو حکم بتائے، پہلا کہ احترام والا، دوسرا ماہ محرم کا حکم یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ثواب ہے اور عام دنوں کی بنسبت زیادہ ثواب ہے۔ پھر یوم عاشورہ، اس کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، صحابہ رکھتے تھے۔ یہود کی مخالفت کے ساتھ ایک دن پہلے اور ایک دن یا عاشورہ کا، یا ایک دن عاشورہ اور ایک دن بعد کا روزہ رکھنا ایمان والوں کے لیے سنت اور مستحب ہے، ثواب ہے۔ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اس کے بدلے میں اللہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال گزشتہ کے گناہ صغیرہ معاف کر دیں گے اس ایک روزے کی برکت سے۔ ماہ محرم کیا تھا؟ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ پہلے بھی فضیلت والا، مقام والا، عہدے والا، اللہ کے ہاں بڑی والے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اتنی بات۔ اب اس کے علاوہ ماہ محرم کے متعلق کوئی اللہ کا حکم نہیں، کوئی اللہ کے نبی کی سنت نہیں، مطلب کوئی گناہ، کوئی ثواب کی کوئی روایت نہیں۔ اگر کوئی اس کے بعد کسی اور چیز کو ثواب سمجھتا ہے وہ بدعت اختیار کرتا ہے، وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اگر وہ کسی اور چیز کو اپنی طرف سے گناہ بناتا ہے وہ بدعت ہی کرتا ہے، وہ اللہ کے دین میں اضافہ کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے دین کو تبدیل کرتا ہے، یا معاذ اللہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ادھورا تھا، نعوذ باللہ، میں نے اسے آ کر اب کیا کیا؟ پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ کی جماعت نے، ائمہ نے، تابعین نے پورے دین پر عمل
نہیں کیا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ دین کے کامل ہونے تک ہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا، جب شریعت مکمل ہو گئی، شارع علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اب اس کے بعد کوئی ہستی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی عظیم تر کیوں نہ ہو، اس کے آنے یا جانے سے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یا اس کے کسی عمل سے دین میں کوئی اضافہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ چیز فلاں بندے کو پسند تھی، لیکن اسے آپ ثواب کی چیز نہیں بتلا سکتے، آپ اسے گناہ کی چیز نہیں بتلا سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی حکم اس مہینے کا نہیں۔ عام لوگوں میں ہمارے ہاں آج کل یہ نئی وہ رسم چلی، اہل سنت جب سنت ہی سے دور ہو گئے، اہل سنت سے دور ہو گئے، والجماعت اپنی جماعت سے بچھڑ گئے، تنہا رہ گئے، اپنی جماعت سے دور ہو گئے، اب انہیں سمجھ ہی نہیں آتی اہل سنت والجماعت کیا تھا، سنت کیا ہے، جماعت کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، اور جماعت صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ ہم تو اس سے کٹ گئے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ سنی اہل سنت والجماعت اپنے راستہ بھٹکے تو لوگوں نے انہیں مختلف راستوں پر ڈالا، حتیٰ کہ آج وہ گناہ کے کام کو ثواب سمجھتے ہیں، آج وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ آخری جملے ہیں، میری طرف دھیان کریں، وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، وہ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ کیا وہ کہتے ہیں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ کیوں غم کا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں 10 محرم کو حضرت حسین نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شبی آپ کی شکل سے مشابہت رکھنے والی اللہ کے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رخت جگر کربلا میں شہید ہوئے۔ اس لیے یہ دن شہادت کا ہے۔ میں آج آپ کو آخری 2 منٹ وہ خاص دوں گا، آپ پوری زندگی اسے اپنا رہنما بنا لیں، اپنے لیے مشعل بنا لیں، آپ زندگی بھر اس مسئلے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میں بتاتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں ان کے مقام اور عہدے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں ان کا جو مقام، جو مرتبہ، اللہ کے نبی کے ہاں، اللہ کے صحابہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے یہاں، خلفائے راشدین کے یہاں ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا۔ لیکن سرے دست میں آپ کو جو جملے دینا چاہتا ہوں، حضرت حسین شہید ہوئے، میں نے مان لیا، لیکن ان کے باپ، یہ جو میں اب بات کہنے لگا ہوں یہ میری نہیں ہے، میں کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو حضرت حسین کی شہادت کا غم ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، ہر شخص کو غم ہونا۔ لیکن غم کا مطلب کبھی آپ کو بتائیں گے غم کیا ہوتا ہے؟ تو غم ہونا یہ ایمان ہے، یہ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اسے حسین کی شہادت کا غم ہو، لیکن حضرت حسین سے ان کے والد حضرت علی زیادہ افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بھی بولے نا، بعض لوگوں میں نا اس بھی جب افضلیت انہیں معلوم نہیں ہوتی کہ افضل کیا ہے غیر افضل کیا ہے، وہ عجیب سے اس میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علی حضرت حسین سے افضل ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ حضرت علی کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے، نماز کی طرف جاتے ہوئے، رمضان جیسے مہینے میں، روزے کے عالم میں انہیں شہید کیا گیا۔ رمضان المبارک میں کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ ان سے زیادہ افضل حضرت عثمان ذو النورین ہیں، جو حضرت علی سے بھی کیا ہیں؟ عہدے اور مقام میں کیا ہیں؟ بولے نا، آپ کے عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ ہے اہل سنت کا، حضرت عثمان حضرت علی سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، افضل ہیں، افضل تر ہیں۔ ان سے حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں، مدینہ الرسول میں 40 دن عید کے ایام میں، جہاں سب کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں، ان ایام میں 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ وہ ان سے زیادہ افضل تھے۔ پھر حضرت عثمان سے زیادہ افضل
حضرت عمر بن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہیں بھی مدینۃ الرسول میں مصلی رسول پر اللہ کے نبی کی خلافت میں بادشاہت ہوتے ہوئے، خلافت ہوتے ہوئے منبر رسول پر، مصلی رسول پر نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہید کیا گیا۔ کسی نے ان کی شہادت کے دن کو ماتم کا دن بنایا؟ بولے نا، کسی نے بنایا؟ اس وقت کے بعد صحابہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ خود جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی زندہ تھے یا نہیں؟ موجود تھے یا نہیں؟ حضرت عثمان کے بعد تو ان کو اللہ نے خلافت بھی دی، اللہ نے انہیں طاقت بھی دے دی، اقتدار بھی دیا۔ کیا انہوں نے اپنے اقتدار میں ان ایام کو ماتم کا دن بنایا؟ کیا ان ایام کو سوگ کا دن بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو کیا میں اور آپ اہل بیت سے بڑے وفادار؟ کیا میں اور آپ حضرت علی سے زیادہ غمخوار؟ کیا میں اور آپ حضرت علی سے زیادہ، اہل بیت حسن و حسین سے زیادہ دین کو سمجھنے والے؟ انہوں نے اسے ماتم نہیں بنایا، انہوں نے حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر اگلے جملے یہ تھے اس تفسیر ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے کہ خود سید الانبیاء، سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ نے ان کی روح قبض کی۔ کسی نے اس دن کو ماتم کا دن بنایا؟ تو جو افضل سے افضل، افضل سے افضل، اس سے افضل تر، تمام اولاد آدم میں سب سے افضل تر، ان کے جانے وہ ماتم نہیں، تو پھر کسی اور کا دن بھی ماتم؟ میں نے جملہ کہا کہ اہل سنت حلال کو حرام بناتے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں، آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت سامنے پڑی ہو، سگی اولاد کی میت، سگے باپ کی میت، آپ کے بہن بھائیوں کی میت ہو، ماتم ناجائز ہے یا نہیں؟ بولیں۔ سینہ کوبی ناجائز ہے، ملعون عمل ہے، اپنے چہرے کو پیٹنا ملعون عمل ہے، گریبان پھاڑنا ملعون عمل ہے۔ کس نے کہا؟ کس کا حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حرام ہے۔ ماتم اپنے سگے پر، میت پر موجودگی میں بھی حرام ہے۔ تو 1400 سال بعد جائز ہو سکتا ہے؟ ثواب ہو سکتا ہے؟ حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ محرم کے علاوہ بھی کسی بھی دن میں آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، 3 دن کے بعد اس کی سوگ کی کوئی علامت گھر میں کرنا، کوئی سوگ کی علامت کا اظہار کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ کیا ہے؟ جو یہ بھی احکام سیکھنے کے ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو صرف ایک ہی چیز سیکھی، نماز پڑھی، چھٹی، مسجد سے نکلے، نہ تم اللہ کو جانتے ہو، نہ تم رسول کو جانتے ہو، نہ تم صحابہ کو جانتے ہو، نہ سنت نہ جماعت، سب سے چھٹی۔ نہیں، یہ میرے اور آپ کا دین تھا، 24 گھنٹے کا دین تھا، ہم نے اس کو چھٹی دے دی، حالانکہ شریعت نے ہمیں چھٹی نہیں دی تھی۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے 3 دن کے بعد حلال نہیں، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے حلال نہیں کیا؟ ان تحد علی میت، کہ وہ سوگ کرے میت پر، الا علی زوج، مگر یہ کہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر پر 3 دن سے زیادہ یعنی 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ نہیں مسئلہ یاد ہوا؟ حدیث ہے، آیات ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ لا یحل، حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو سوگ منانا 3 دن کے بعد اپنے سگے باپ پر، سگی ماں پر، بیٹے پر، اولاد پر، ایک ہوتا ہے غم ہونا، غم اور چیز ہے، آپ کے دل میں ہے، غم کہاں ہوتا ہے؟ سوگ ظاہر ہوتا ہے، غم کی اجازت ہے۔ ینبغی لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اسے حضرت حسین کی، آپ کی جماعت کی، آپ کی آل اولاد کی شہادت کا کیا ہو؟ غم ہو، لیکن سوگ نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو۔ 3 دن کے بعد اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ حکم یہ ہے کہ آپ اس کے بعد سوگ کو ختم کر دو، جو سوگ کی علامات ہیں ان سب کو مٹا دو۔
اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا صریح حکم، اور آج ہم اس کو چھوڑے بیٹھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔